اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووارث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم سارے مل کے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام بھائیوں کو، آنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا جانا، مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی رضا کے لیے۔ سفر کر کے ساتھی آئے ہیں، سفر سے تھک بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے بیٹھنے میں جو برکتیں ہیں، جو تھکاوٹ میں برکتیں ہیں، وہ کسی چیز میں برکتیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ خصوصی رحمت فرمائے۔ سردی کا موسم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سردی بھی ہے، دنیا کے کاموں میں تو نہیں لگتی، اللہ کے کام میں زیادہ لگتی ہے۔ وہ جذبہ نہیں ہوتا، وہ شوق نہیں ہوتا، وہ ذوق نہیں ہوتا۔ جب وہ جذبہ ہو، شوق ہو، ذوق ہو تو پھر وہ سردی سردی نہیں لگتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سارے جاگے ہوئے ہیں؟ اچھا، تو ساگنا باجتے ترے چار ہی آتا کٹھیاں پڑھ چھڑیاں صلی خیر کرے کی کردہ ہے۔ یہ جو آیت کریمہ 2-3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان سے پیچھے بھی 2 آیات ہیں، ان کا تذکرہ ہو تو آگے سمجھ آئے گی۔ میں نے اس لیے انہیں چھوڑ دیا، اس سے آگے بھی ایک آیت ہے، وہ ملے تو تب بات پوری ہوگی، وہ بھی چھوڑ دی۔ میں کہ پھر اگے پڑھ لانگے، وہ پنجابی چاہتے ہیں ہڑیں کا ڈلے ہوئی ہے تو پھر اگے کم کر لانگے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تے نہ بے، چونکہ ہم حکایات سن لیتے ہیں، ایک دوسرے پہ برا بلا کہنے کو سن لیتے ہیں، ہمارا معمول بن چکا ہے شغل میلہ سن لیتے ہیں، لیکن ہم میں اتنی قوت نہیں کہ ہم قرآن سنیں، قرآن کو سمجھیں، اس کا ادراک کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے، 2-3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے، سورہ بقرہ، میری طرف توجہ رکھیے گا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا سمجھ لے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھنا بھی بہتر ہے لیکن سمجھنا اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ میں اتنا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے سلیمان اور ان کے بیٹے داود کو، بیٹے کا لفظ نہیں ہے لیکن دونوں باپ بیٹے تھے، داود باپ تھا، سلیمان بیٹا تھا، فرمایا ہم نے انہیں علم عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ بات غور سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بڑی دلچسپ ہوگی اور سکون بھی آئے گا۔ کیا عطا کیا؟ علم۔ یہ نہیں بتایا کون سا۔ صوفیاء نے فرمایا کہ یہ علم علم حقیقت ہے۔ علم تو سب کو ہی عطا ہوتا ہے، لیکن علم حقیقت کسی کسی کو عطا ہوتا ہے، جسے علم لدنی کہتے ہیں، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، سمجھیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔
علم حقیقت ہوتا ہے، پھر عین حقیقت ہوتا ہے، پھر حق حقیقت ہوتا ہے. سمجھیں؟ علم حقیقت کے بعد عین حقیقت، پھر حق حقیقت. اس سے پہلے کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں ہمیں میرے باپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ فرماتے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر کرتے ہیں جس نے کثیر مومنین پر، اپنے مومن بندوں پر، کثیر مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. یہی نعمت کا اس میں سب سے بڑا یہی پہلو ہے کہ ایک نبی کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کر کے اس نعمت کے تکبر کو ختم کر رہے ہیں. اس شکر سے بتا رہے ہیں کہ جو عطا ہے وہ کس کی عطا ہے؟ تیری. کس کی عطا ہے؟ اے اللہ تیری عطا ہے. جنید بغدادی فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ علم حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہوتا ہے، اس کے دل پر اترتا ہے، اور یہ اس وقت تک عطا نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی صفات کو ختم نہ کرے. اس لیے شور پڑا رہتا ہے. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. یہ مسائل ہمیں نہیں سمجھ آ رہے. آپ اپنی ذات کو چھوڑیں تو قرآن کی سمجھ آئے نا. حضور سرور کونین نے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ وہ نبی بھیج جو کیا کرے؟ آیتوں کی تلاوت کرے. کیا کرے؟ آیتوں کی تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آپ کی دعا میں تلاوت کے بعد علم تھا، لیکن جب اللہ نے بھیجا فرمایا ایسا نہیں ہے، پہلے تلاوت ہوگی پھر تزکیہ ہوگا. ہاں تزکیہ تو بغیر تے چبڑا ہی ماردا رہے گا ساری زندگی اور قوم نے بیکار کردا رہے گا. ایسے من دے وچ پھیرا رہے گا کہ میں پتہ. جب تزکیہ ہو جائے گا اس کے بعد جو علم اترے گا وہ علم اس کے لیے بھی نافع ہوگا، اس کے سامنے بیٹھنے والوں کے لیے بھی نافع ہوگا. عارف کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفات کو ختم کر دیتا ہے. وہ اپنے وجود کے اندر سے وہ برائیاں مٹا دیتا ہے جنہیں آپ تکبر کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں. ہم سب انہی میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ صفتیں ختم ہوتی ہیں. اور اس لیے کسی جوان مرد نے کیا خوب کہا ہے، نیست عشق لا یزالی را در آن دل ہیچکار کو ہنوز اندر صفات خیش مانا دست استوار. آپ فرماتے ہیں محبت جاودانی اس کے دل میں رہ ہی نہیں سکتی جو کہ ابھی تک اپنی صفات کے اندر سرگرداں ہے. محبت الہیہ کے لیے تو پہلے دل کا پاک ہونا چاہیے. سمجھیں؟ اس میں محبت الہیہ اترتی ہے. صفات کا ختم ہو جانا، دل کا پاک ہو جانا، تزکیہ نفس ہو جانا، پھر اس کے بعد یہ علم حقیقت ہے. اور علم حقیقت کیا ہے؟ معرفت ہے. عین حقیقت کیا ہے؟ وجود ہے. اور حق حقیقت کیا ہے؟ فنا ہو جانا ہے. دوسرے لفظوں میں صوفیہ نے فرمایا علم حقیقت یہ ہے کہ مجھے کوئی بتا دے گلاس ایسا ہوتا ہے. عین حقیقت یہ ہے کہ گلاس دکھا دے. حق حقیقت یہ ہے کہ گلاس کی حقیقت سے آشنا کرائے. یہ بنتا کیسے ہے، یہ ہوتا کیسے ہے، اس کا فارمولہ کیا ہے. تینوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. وہ ایک الگ سا پہلو ہے جہاں سے آپ کو لے کے چلیں. لیکن ابھی صرف یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان کو علم عطا فرمایا. اور جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے رب کو جاننے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، یہ جو صوفیاء ہیں. بلکہ آپ سے پوچھا گیا ایک دفعہ کہ علم حقیقت ہوتا کیا ہے؟ آپ خاموش ہو گئے، آپ اٹھ گئے. کسی نے پوچھا آپ نے جواب نہیں دیا. یہ بھی یاد رکھیں اگر کوئی جواب نہ دے تو لازمی نہیں ہوتا کہ اسے آتا نہیں ہے. کئی لوگ پسند ہی نہیں کرتے جواب میں اپنا وقت ضائع کرنا. جواب نہیں دیا. انہوں نے فرمایا جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ کیا سمجھائیں. جس کو اس علم حقیقت کی سمجھ آ گئی پھر وہ دنیا کو تو بتا نہیں سکتا. وہ کیسا ہوتا ہے؟ جس نے سیب کھایا اس کے ذائقے کا علم سیب والے کو ہے، دوسرے کو اس کی خبر کبھی نہیں ہو سکتی جب تک وہ خود کھائے نہ. وہ یہی بتا سکتا میٹھا تھا، پھیکا تھا، تھیکا تھا، اس سے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. علم حقیقت بھی انسان نہیں بتا سکتا. صرف اتنا بتا سکتا ہے آپ سمجھیں جتنا خضر نے بتا دیا. 3 باتیں بتا دی اور حضور پھر بھی فرما رہے ہیں. کتنی مرتبہ یہ بات دہرائی کہ کاش موسیٰ صبر کرتے، ہم اپنے بھائی خضر سے کچھ باتیں اور ہی سن لیتے. اس کا مطلب ہے حضور کو خبر تھی، کیونکہ سارے نبیوں کے تاجدار تھے. خبر تھی کہ خضر دی تھیلی دے وچ زنبیل دے وچ کچھ گلاں موجود نے جڑیاں دسیاں سجن نہیں.
ہے سمجھو اگر ہوتی تو حضور کہتے بس یہ تینی انہوں عمدے سن اور کچھ نہیں آتا تھا. نہیں، حضور نے فرمایا کاش موسیٰ صبر. اس کا مطلب ہے علم حقیقت کے لیے اگلے بندے کے پاس بھی صبر ہونا چاہیے جس نے سیکھنا ہے. لیکن چونکہ وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات سکھانی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ بے صبرے ہیں. وہ نبی ہیں، ان کی تعظیم اپنے مقام پہ ہے. اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہے. وہ بات سمجھیں نہ سمجھیں وہ اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ ہیں. وہ اس سے نہ گر سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. اللہ نے ان کا ایک مقام رکھا ہوا ہے. بس ایک بات سمجھانی تھی جو موسیٰ کے ذہن میں آئی تھی کہ اس وقت میرے سوا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اللہ دسیا سجنا ایک دن تک آیا گوشہ کھول لیا ایو جب پتہ نہیں کتنے اور نے فوجد عبدا من عبادنا جمع کسی گل گئے. خیر ملکت آتینا داؤد و سلیمان علما وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. بوارث سلیمان و داود، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داود کا وارث بنایا. کس کو بنایا؟ سلیمان علیہ السلام کو. کس کو بنایا؟ کس کا؟ داود کا وارث ہے سلیمان علیہ السلام. یہ غالباً یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یہودا تھے ان کے پوتے تھے جو مفسرین نے لکھا. اب کہتے ہیں کہ ہمیں وارث سلیمان وارث بنایا. کس چیز کا وارث بنایا؟ بھائی ہمیں تو بتایا گیا اور یہ کہتے بھی ہیں کہ مال نبی کا صدقہ ہوتا ہے، اس کی وراثت نہیں ہوتی، یہ بتاتے ہیں. تو پھر بھائی اس کو کیا وراثت ملی؟ انہیں کیا وراثت ملی؟ اگر آپ کہتے ہیں مال تو مال دنیا کی. اگر آپ کہتے ہیں نبوت و ولایت تو نبوت و ولایت وراثت میں مل ہی نہیں سکتے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کس مقام پہ کس جگہ پہ ہم نے رسالت کو رکھنا. رسالت و ولایت کسی نبوت و ولایت کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ ابے اوری ولی نے تو پتر بھی ولی بن جانا ہے ہن چوم دے چٹ دے رہو. نہ ایسی کو نہیں. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو آپ نے دعا کی تو ہارون کو نبوت مل گئی معاون کے طور پہ. لیکن اللہ نے لکھی ہوئی تھی، بتا دیا کہ میں انج بھی کر لینا. اللہ باتیں سمجھاتا ہے، ہمارے ذہن کو کھولتا ہے، ہمیں تفکر عطا کرتا ہے کہ ایسا بھی میں کر سکتا ہوں ایسا بھی کر سکتا ہوں. وہ کیا وراثت تھی بھائی؟ وہ نبوت و ولایت تو تھی نہیں. پھر کیا وراثت تھی کہ آپ کی جتنی اولاد تھی ان میں سے آپ سب سے خوب تر تھے، سب سے عقل والے تھے، سب سے دانا تھے، سب سے بینا تھے. اس لیے آپ کے والد گرامی نے آپ کو پہلے ہی اپنا خلیفہ چنا اور آپ کو بادشاہت کے لیے مقرر کر دیا. کیا کیا؟ بادشاہت کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. فرمایا یہ جو نبوت و ولایت ہے یہ کسی کی اپنی ذات کی نہیں ہے بلکہ یہ ہم جسے چاہیں. ہاں ہم کبھی کبھی چیزیں دیتے ہیں آزمانے کے لیے پھر چھین بھی لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن نبی اور ولی وہ جو انسان کامل ہو. نبی آپ نبی کو ہی سمجھیں. نبوت اسے دی جاتی ہے جو کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، کبھی لڑکھڑا نہیں سکتا، کبھی غلط سمجھا نہیں سکتا. اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ کون سا مقام ہے جس پہ میں نے نبوت کو رکھنا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے بلند بن باورا کو کتنا مقام دیا، تباہ کر دیا. سامری نے وہ بچڑا بنایا، قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا. کئی لوگوں کو اللہ مقام دیتے ہیں پھر مقام دے کے انہیں مقام سے گراتے ہیں. اللہ کے علم میں ایسا ہوتا ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں اور آزمائش میں ہی آ کے تو بڑے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ووارث سلیمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کس کا بنایا. اچھا اب سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا. میری طرف توجہ رکھیں. اب اچھا میری طرف موبائل جیب چو، موبائل جیب چو. اب 10-15 منٹ 1 گھنٹہ اس کے بعد موبائل اور آپ اور ہم، اس موبائل نے ہمارے رابطے ہی ختم کر دیں اللہ سے. سمجھو بندہ نماز پڑھتا ہے سلام پھرتا ہے پہلے موبائل کرتا ہے، پتہ نہیں یہیں لگتا ہے جی میں کسی بادشاہ دے نہیں میسج آیا اٹھ کے میرے کو آتے ہیں ملن واسطے میں تیار کیا دے. ہے نا ایسا؟ بڑی مصیبت ہے. مسجدوں میں محافل میں منبر پہ پکڑا ہوا ہے کوئی بندہ نہیں جس کو تھوڑی سی بھی حیا ہو کہ میرے سامنے مرشد ہے، میرے سامنے استاد ہے، میرے سامنے باپ ہے، میرے سامنے بس. اچھا جو ہمارے پاس بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک بار این کر دیں، بیل بج دی نا وہ این کر کے کر دیں.
ہوں اصل تمہیں کی کہنا سنو ہوں تھی آتے مرشد کو نماز ہے کوئی نماز نہیں تھوڑی زنانی نماز ہے تو موبائل ہی نماز ہے تو بچے ہی نماز نے وہ نماز جو عشق کی نماز ہے وہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اس مصیبت ڈال دی ہے اس نے ہمارے لیے ہمیں اس نے کسی کام کا نہیں چھوڑا نہ خدا کے گھر کا نہ اپنے گھر کا بچے ہیں تو اس میں میپ بیویاں ہیں تو اس میں میپ خامد باہر چلے جاتے بیویاں اس پہ رات کو بچوں کو جناب وہ پاپڑ شاپڑ دیتے وہ اپنے انہوں نے ہوش ہی کو نہیں جو بچہ ہمارے پاس اتوار کو آتا ہے اس بچے کی حالت خراب ہوتی ہے اس لیے کہ ماؤں کی مہربانیاں ہیں خامد تو پہلے گھر دھکے کھاتے ہوتے ہیں سارا دن باہر وہ کیا کریں لیکن تھوڑی دیر کے لیے انہیں نہیں کہہ رہا یہ ایک بات آ گئی ہے عابد صاحب آپ کو نہیں صرف کہا سب کو کہا ہے خود کو بھی کہا ہے میرا اللہ اپنے ساتھ رابطہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے جب اس سے رابطہ ہو جائے پھر سارے رابطے ختم ہو جانے پتہ کسی ایسی جگہ ٹر جائے سگنل ہی ختم ہو جاندے نا تو جس ٹائم اللہ کو ٹر جائے سگنل مک جاندے ساری عزیزوں کربا دے بھی سگنل ختم ہو جاندے موبائل شبائل ہر شے ہے اللہ تعالیٰ ایسا کرے ہیں فرمائے اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ ان کی جو بادشاہ تھی وہ جو ان کا لشکر تھا وہ 3 چیزوں پہ مشتمل تھا ایک جن تھے ایک انسان تھے ایک پرندے تھے کیا کیا تھا میری طرف توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی بس اپنے میں جو موضوع جس پہ بات کو لانا ہے اس پہ لائیں جن بھی تھے انسان بھی تھے آپ کی حکومت جنوں پہ بھی تھی انسانوں پہ بھی پرندوں پہ انسانوں پہ تو بہت اچھی آسان ہے حکومت لیکن پرندوں پہ حکومت کرنا بڑا اوکھا ہے یہ کوئی نبی پرندوں پہ حکومت کر سکتا ہے تو پھر جن اللہ معاف کرے سمجھیں جنوں پہ حکومت کرنا جنوں کی صحبت کرنے والا جنوں کو پاس رکھنے والا اللہ ماشاءاللہ اس کی کوئی ڈیوٹی نہ ہو 99% وہ متکبر ہوتا ہے یہ میری بات سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے 99% متکبر چونکہ آگ کے پاس بیٹھنے والا آگ ہی ہوگا اس میں یہ وصف قرآن نے بتایا کہ وہ اللہ نے فرمایا تو سجدہ نہیں کیا سیالی ہے یا متکبر ہے تو متکبر تھا وہ جو بھی جنات کے چلے شلے کرے گا اس کی ہم بات نہیں کرتے وہ لمبی ہو جائے گی اس لیے اللہ بس باقی جب بندہ اللہ سے ہو جاتا تو یہ ساری مخلوق ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پہ بھی اختیار دیا انسانوں پہ بھی اختیار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں پہ بھی پرندوں کی جو آپ کی حکومت تھی وہ سب سے مشکل تھی اور آپ کی وہ ہوائیں بھی جو تھیں وہ بھی آپ کی شاہروا غدوہا شاہروا ورواہا شاہر آپ کا جو تخت تھا وہ آگے بتاتا ہوں آپ کو اٹھاتی تھی صبح 1 ماہ کی مسافت لے جاتی تھی شام کو 1 ماہ کی مسافت سے واپس لے آتی تھی تیز ہوائیں بھی آپ کے اندر تھیں ہلکی ہوائیں بھی جب تک چلتا تھا تو تیز ہوا اٹھاتی تھی جب اسے روکنا ہوتا تھا پھر آہستہ ہوا چلتی تھی تو وہ اپنے مقام پہ اتر جاتا تھا میری بات سمجھ رہے ہیں یہ 3 حصوں میں آپ کی فوج تقسیم تھی اچھا آپ نے پھر کیا فرمایا اپنی قوم کو یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر آپ نے فرمایا لوگو میری بات غور سے سنو فرمایا حضور بتائیں فرمایا مجھے پرندوں کی بولی آتی ہے کس کی بولی آتی ہے پرندوں کی اچھا اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہوں اس زمانے کے پرندے سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں یا تو پھر اس زمانے کے پرندوں میں قابلیت تھی یا وہ دانا تھے یا متفکر تھے سمجھ آئی کہ نہیں کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پرندوں کی جو بولی سکھائی اب اس سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ پرندے جتنے بھی دانا بینا ہو جائیں ایک حد تک ہے اس سے آگے نہیں ہے مثلا شاید کہ مکھ کی ساری زندگی چھتا ایک جیسا بنائے گی اسے چینج نہیں کر سکتی اس لیے کہ اللہ نے اسے اتنی عقل دیا نہیں سمجھ آئی اس سے زیادہ نہیں کر سکتی اسی طریقے سے جو پرندے ہیں وہ جو کام کریں گے جس کام پہ چل رہے ہیں وہ وہی کر سکتے ہیں اس سے آگے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ عقل دی ہے کہ یہ ہر کام میں ترقی کر سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز ایجاد کر سکتا ہے اور اللہ کے قریب بھی جا سکتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے مستفید بھی ہو سکتا ہے اگر نہ ہو تو پھر اسے کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل یہ جانور سے بھی بدتر ہے اسے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے جانوروں کو نہیں دی پرندوں کو نہیں دی
وہ ایک حد تک ہی کام کر سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، اس سے اوپر انہیں اللہ آپ فرماتے ہیں ہمیں دی، اور صرف یہ نہیں کیا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز سے ہمیں کچھ عطا کیا یا ہر شے عطا کی، اس لیے کہ حکومت کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کا گر موجود ہے، ہر طرح کی دانائی موجود ہے، ہر طرح کا خیال رکھنا موجود ہے، ہر طرح کی نگاہ موجود ہے، ہر طرح کی بصیرت موجود ہے، ہر طرح کی بصارت موجود ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑا روشن فضل اللہ کا ہمارے پہ ہے۔ اور فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے سے ہمیں، اور یہاں پہ آتینا، اور یہ آپ اگر میرے کچھ بیان پیچھے سنیں، آتا اور ہے، آتا اور ہے، آتا ہوتا ہے کسی کو دے کے الف تینوں، یہ کسی کو دے کے لے لینا، آتا ہوتا ہے کسی کو دے کے لینا نہیں، اسے اس کا مالک بنا دینا، جیسے حضور کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہمیں ساری کائنات آپ کو عطا کر دی۔ جو ساڑھے کوڑے سے سجنہ تین نہیں دے چھڑیا، اسا انہا تے نہیں دیتا کہ پیچھے چھڑی ہی کچھ نہیں، ایک خدا ہون ساڑھے کو رہ گیا، وہ پھر تو محمد ہیں تے میں خدا، تیری امت نو شرک تو بچانا ہے، باقی ہر شاہی تین دے چھڑی، چل ان بھی نہیں کیتا میرے حبیب بتن دے کے تیا کھیونے دے ہوتے تو ہی قبضہ جمال ہے، فرمایا تین دے چھڑی ہے، انج دیتی کہ دے ہی یا سبحان اللہ، دیندہ بھی خدا نہیں ہے جو سخی ہو، بات سمجھے نا، اللہ کو پتا ہوتا ہے لینے کے لیے عاجزی چاہیے، دینے کے لیے دل چاہیے۔ حضور معراج پہ پہنچے تو اللہ نے پوچھا کیا لائے، حضور نے فرمایا میں عاجزی لے کے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ دے دیا، سمجھیں، حضور نے پھر سب کچھ لے کے ساری قوم میں بانٹ دیا، ساری انسانیت میں بانٹ دیا، بلکہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کو حضور سرور کونین نے فائدہ نہ دیا۔ اب پرندے ان کی بولیاں آپ سمجھتے تھے، تین چار باتیں یا بتا دوں جو سلیمان علیہ السلام کی مفسرین نے بیان کی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرندہ بول پڑا، آپ نے اپنی قوم سے پوچھا تم جانتے ہو یہ بات کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ رہا ہے یا نبی اللہ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، میں کھیت میں جا رہا ہوں دانا چگنے، واپسی پہ پھر آپ کو سلام کرتا آتا ہوں۔ سمجھ آگئی، پرندے نے بھی پتہ ہے نبوت کیا ہوتی ہے، جانور ہی ہے جسے سمجھنا ہے نبوت کیا ہوتی ہے۔ پھر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پہ، تو آپ نے اسی وقت آپ کے پاس ایک اور پرندہ چہچایا، بلبل، آپ نے فرمایا یہ کیا کہتی ہے؟ مریدوں نے فرمایا آپ کو ہی پتا کیا کہتی ہے، ہمیں کیا پتا حضور کیا کہتی ہے۔ اب دیکھیں میری بات سمجھیے گا، ایک ہے ڈاکٹر بھی پرندے کو سمجھتا ہے، جانور کو سمجھتا ہے، جانور جب روتا ہے کئی ڈاکٹر سمجھ جاتے ہیں اسے یہ بیماری ہے، جب اسے واشا لگ دی ہے نا وہ اسے ڈاکٹر دیکھ کے ہی جان جاتے ہیں اسے یہ بیماری ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے، لیکن ڈاکٹر اس سے اوپر نہیں جان سکتا، اس سے اوپر کلام ہے، کلام کسی اور بلا کا نام ہے، وہ جو آپ سے کیا جا رہا ہے، وہ جو تمام پرندے کرتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا بلبل کیا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بلبل تو ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ کہتی ہے میں نے آدھی کھجور کھائی، میری طرف توجہ رکھیے گا، میں نے آدھی کھجور کھائی، اس دنیا کے لالچ سے میں آزاد ہو گئی، آدھی کھجور کھا کے۔ آپ پھر فرماتے ہیں پھر ایک پرندہ چہچایا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے لوگ موت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور مکانات برباد ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک فاختہ نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ فاختہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا حضور آپ ہی جانتے ہیں، فرمایا لیت لم یخلق الخلق، یہ کہتی ہے کاش یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی، یہ جانور ہیں، سمجھیں۔ پھر آپ نے ایک مور کو اونچا سا بولتے دیکھا، فرمایا جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ فرمایا حضور ہمیں نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے کما تدین تدانو، جیسا کرو گے ویسا پالو گے، بھول جاؤ کہ کسی نے تُسے چٹکی وڈی ہے تو دونوں مٹھیاں بھرین گیاں، وہ دونوں 50 چٹکی وڈی وے گی تے مرو گے، اس تے پہلے نہیں جا سکتے، اپنا ایتھے ہی دے کے جانا ہے، اگلی کا سودا بعد ہے، کیوں جی سمجھ آئی کہ نہیں؟ پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہد چہچایا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا ہمیں نہیں پتا حضور آپ کو پتا ہے۔ فرمایا یہ کہتا ہے من لا یرحم لا یرحم، جس نے کسی پہ رحم نہ کیا اس پہ کبھی رحم ہوگا ہی نہیں۔
میری طرف توجہ ہے؟ پھر آپ بیٹھے ہوئے تھے، توتی وہ چلائی، آپ فرمایا جانتے ہو کیا کہتی ہے؟ فرمایا حضور آپ فرمایا کہتی ہے کلو حی میتن وکلو جدید بالن، ہر چیز مرتی ہے اور ہر نئی چیز ایک دن پرانی ہو جاتی ہے۔ یہ پرندے ہیں۔ اچھا آگے آپ نے فرمایا ایک اور پرندہ بولا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے اچھا کام کرو گے تو اچھا ہی ملے گا۔ کیا کرو گے؟ اچھا کام کرو گے تو۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے لکھا ہے، آپ یہ نہ سمجھے میں کسے، چکور کیا کہتی ہے؟ چکور بولی، آپ نے فرمایا یہ کیا کہتی ہے؟ فرمایا حضور نہیں پتا، فرمایا یہ کہتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور پرندہ چہچہایا، فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ فرمایا حضور نہیں جانتے، فرمایا کہتا ہے کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ختم ہو جائے گی مگر اس کا چہرہ رہ جائے گا۔ پھر آپ کے پاس مینڈکٹر آیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے میرے پاک رب کی پاکیزگی جس کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے۔ پھر تیتر بولا، آپ نے فرمایا جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، یہ کہتا ہے رحمان اپنے عرش پہ براجمان ہے۔ پھر حضرت حسن سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کوئل جب بولتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے لوگو اللہ کو یاد کرو۔ اور حسن بن علی حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جب عقاب بولتا ہے تو کہتا ہے آدم کے بیٹے جتنا جی چاہے جی لے، ظہیر بھائی جتنا جی چاہے جی لے، آخرکار مرنا ہے۔ اور بندر کہتا ہے یا اللہ حضور کے دشمنوں پہ لعنت۔ کیا کہتا ہے؟ حضور کے دشمنوں پہ۔ آپ نے فرمایا پھر جب چیل بولتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ چیل میری طرف توجہ رکھو ظفر صاحب، ساریاں بابیاں دیا نہیں سننی، آج ساڑی بھی سن لو، کی خیال ہے؟ چیل کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھتی ہے اور ولدالین کو ایسے ہی پڑھتی ہے جیسے قاری کھینچ کے پڑھتا ہے۔ نہیں کوئی چیز نکمی قدرت کے کارخانے میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتا ہے کوئی شے ہے ہی نہیں جڑی ساڑی حمد و ثنا بیان نہیں کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس زمانے کے، یہ تو سمجھ آگئی کہ آپ کو پرندوں کی بولی تھی، پرندوں کی بھی بولی تھی، ہدہد کے ساتھ آپ نے قرآن یا کلام کیا، کیا وہ اتنے فکر مند تھے، اتنی پختگی رکھتے تھے کہ ہدہد آپ سے اٹھتا ہے، ملکہ سبا کے پاس جاتا ہے، سبا شہر میں جاتا ہے، تخت بلقیس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آ کے آپ سے کہتا ہے کیا یہ ہدہد کو اتنی خبر تھی؟ کیا خبر تھی؟ وہ کہتے ہیں وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک قوم دیکھی حضور، میں نے ایک قوم کو پایا وہ جو اللہ کو چھوڑ کو سورج کی پوجا کر رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے اتنی پختگی ان جانوروں میں بھی تھی جو نبی کے پاس تھے، نبی کے صدقے کے سے، کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کو کر رہا ہے، اللہ کو نہیں کر رہا۔ یہ پختگی میں تو سمجھتا ہوں نبی کی برکت صحیح تھی، چونکہ ہدہد آپ کے پاس رہتا تھا۔ بیچ میں سے نکلا تو آپ نے فرمایا اگر یہ میں نے گل سچی نہیں دسے گا تو پھر اچھا سوال پیدا ہوتا ہے یہ پختگی کیسے آ جاتی ہے؟ اس نے پھر آگے بھی کہا، وہ کہتا ہے جناب صرف یہ نہیں، انہوں نے شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے ہوئے تھے، بلکہ یہ نہیں انہیں اللہ کی راہ سے روک دیا تھا، اور فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وہ راہ راست پر نہیں چل رکھے کیا، بلکہ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ، وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے تھے جنہوں نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا اس کو نہیں۔ اچھا یہ اتنی ہدہد کی سمجھ آ گئی، سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ جانور سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نطق دیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید تو یہ بیان کرتے ہیں، ہمیں قرآن سے پتا ہے۔ ہاں حشر کا میدان ہوگا، توجہ میری طرف، اب یہ غور سے آیت سنیے گا، حشر کے میدان میں یہ آپ کی جلد بولے گی، یہ تھے زبان چیک کر لے جے راتی لا کے کپڑے پائے دیچ کوئی ہے بولن والی ہسٹری کے نہیں ہے، یہ مطلب ہے اے ہی بولدا بلان والا کوئی اور ہے، یہ بولے گی، یہ کیا کہے گی؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا أَنْتَكَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، ہائے ہائے ہائے،
وہ اپنی خالوں سے کہیں گے وہ آج تساں ساڑھے خلاف ہی گواہی دے چھڑیے ساڑیاں ہو کے ساڑھے خلاف وہ آکھن گیاں اسی کیمیں دوڑے خلاف گواہی نہ دیں دے قالو انتقن اللہ اللذی انتقا کل شئے ہمیں اس نے یہ نطق دیا ہے یہ ہماری زبان اس نے لگائی ہے جس نے ساری کائنات کو نطق دیا ہے یہ دا مطلب ہے ساری کائنات ہی بول دیجئے سن پتہ نہیں جے انتقا کل شئے شے میں ساری کائنات ہے انما امرو اذا اراد ساری کائنات بولتی ہے توجہ ہے کو سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ کہ نیری سبحان اللہ اب وہ کہیں گے تجھے کیا ہو گیا ہے تو ایڈی سونی ساڑی جلد سین کریمہ لائی دیاں سن کی تیرے نہ کری دا سی تینوں سیدھیاں کرن واسطے حرام لال جو لبیا سن تو نہیں رکھے ہوں تو 10 واقعے گی نا اب یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں اب یہ جب کہے گی نا گواہی آپ کہیں گے میں نے اللہ کے لیے کیا یہ بول کے بتائیں گے جھوٹ بول دا پہ یا اللہ صلی اللہ واسطے کم کیتا ہی نہیں بندے دے پتر نے دیکھیں مثال دیتا ہوں ایک یتیم بچہ ہے استاد اسے تھپڑ مارتا ہے ایک دوسرا 2 بندے اسے تھپڑ مارتے ہیں اب پتہ یہ چلے کہ بھائی تھپڑ مارا کس لیے گا استاد نے مارا اس کی اصلاح کے لیے اس کا کاروبار اس کا مال چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اب ہے دونوں تھپڑ استاد کے لیے جزا ہے جس نے اس سے کچھ چھیننا چاہا اس کے لیے سزا ہے اب یہ بتائے گا وہاں پہ بھائی جڑا تھپڑے سے مارے آئی نا اے جڑا سجدہ کیتا ہے بندیاں تکان واسطے کیتا ہے یا اے جڑا پیسہ لایا سی اللہ واسطے لایا سی یا اے جڑا کسی نے اچھا کیتا سی یا اللہ یہ بول کے بتائیں گے اللہ اکبر کبیر قرآن کی آیت سنائیے میں نے قصہ نہیں آپ کو سنایا اسی طریقے سے کوئی عمل ہم کرتے ہیں ایک بندہ کھڑا ہو کے 10 روپے اللہ کے لیے دیتا ہے اب اس کی نیت کیا ہے اگر وہ اس لیے دیتا ہے کہ یا دوسرے بھی دیں تو جزا ہے اگر وہ اس لیے دیتا ہے سارے پتہ لگے میں دیتے ہیں تو پھر جو کچھ ہوئے گا پھر وہ عبد صاحب وہ ہوئے گئے سمجھیں اچھا کیا کہا انتا کا کل شے ہر چیز کو نطق نبوت کو بھی نطق دیا ہر چیز کو نطق دیا ساری کائنات کو نطق دیا اب نبوت کا نطق نبوت کی زبان عام زبانوں پرندوں سے بہتر زبان انسانوں کی ہے انسانوں سے بہتر زبان نبوت و ولایت کی ہے اب وہ زبان کیا ہے حضور کے متعلق اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی میرے محبوب کا نطق وحی الہیہ کے علاوہ کھلتا ہی نہیں ہے وما ینطق عن الہوا اے نہ سمجھا جائے میرا محبوب نفس واسطے بولتا ہے ہن اینی کوئی گل حضور دی پھڑے تو آکھے جی حضور نے انج کیتا جڑی دسن والی بھی نہیں کرن والی بھی نہ ہوے جب انہوں سمجھ نہ آوے کہ میں اس کو بیان کی میں کرنا ہے کردار کی پیش کرنا ہے تو پھر اس کی اپنی ورنہ حضور جو بولتے ہیں وہ وحی الہیہ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وحی جس نقطے تے دون لینا لے میں اتھے لے کے نہیں آیا حالے تو میں دونوں دس ہے وہ پرینیاں نال اب گلاں کر لیندے سن ٹھیک ہے ہن بندے سارے آکھن گے میں بھی پرینیاں دی بولی آ جائے نا جو آوے وہی بڑا آپ اپنی سلطنت کو لے کے جا رہے ہیں ایک بندہ ہل چلا رہا ہے ہل چلاتے چلاتے اس نے کہا عمر ہوئے اے داؤد دا پتر جیسے ہم کرتے ہیں مثلا کسی کول کار ہے ویکھی تے راڑاں وے پیاں بڑی گل ہے دے کول کار ہے بڑی گل ہے بڑا پیسہ ہے دے کول کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ دیکھو یہ نمازی ہے یہ اللہ کا انسان ہے یہ کتنا اچھا ہے کیونکہ ہم اندر سے جانور ہیں آپ جب وہاں سے گزرنے لگے وہ جو ایک ہل چلانے والا بندہ تھا اس نے کہا کیا بات ہے یار کیا سلطنت ہے سلیمان کی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا اس نے اٹھائی آواز آپ کو پہنچا دی آپ نے فرمایا تو جاؤ میں نے تھلاؤ تھلے آپ اس کے پاس آ گیا آپ فرمایا سجنا بول تو کیا کیا فرمایا سرکار میں نے یہ کہا ہے بس منہ سے نکل گیا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضے میں سلیمان کی جان ہے جو بندہ اللہ اللہ کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تسبیح و تحلیل کرتا ہے ایک تسبیح اللہ کے نام کی نکالتا ہے اللہ کے نزدیک جو سلطنت اللہ نے داؤد کے بیٹے سلیمان کو دیا اس سے بہتر ہے اللہ 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 ہے آمین ٹائم تھوڑا ہے آپ کو ذرا اس نقطے پہ لے جانا ہے بس وہی ایک نقطہ ہے جس کے لیے اتنی تمید ہے ہائے ہائے وہ اس بندے نے آپ کا شکریہ ادا کیا
نصیب ہو تو اچھے تب بات اچھی لگتی ہے، نہیں تو بندہ تو چھاڑ ہوئے تو چار ٹائم نصیحتیں ہی کرتا رہنا ہے، تین اور کام ہی کو نہیں آتا ہے، ایویں مارتا رہنا ہے، پر ہو جو ہماری عادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی آپ باتیں سنا لیں وہ دل میں، جب دل میں نہیں بیٹھتی، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما یاتی من ذکر من رب محدث الا استمعوا وهم یلعبون. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ کھیل کود میں مگن ہے، قیامت قریب ہے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن کھیل کود میں ہر چیز کو ضائع کرتے جا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی یاد کو. یہ فکر ضرور آپ کو اٹھائے گی کہ صبح میں نے شادی میں جانا ہے، اتنے بجے پہنچنا ہے. یہ فکر ضرور اٹھائے گی کہ اتنے بجے 6 بجے میں نے مال اٹھانا ہے. یہ فکر آپ کو کبھی نہیں اٹھائے گی جب تک اس دل کا تعلق خدا سے نہ ہو کہ صبح اٹھ بواں اٹھاں گا تو دن ہو جائے گا آئی لو یو کی گال ہے کی انہیں رب بیوی نہیں آئی لو یو نہیں آکھی دا، اللہ نے بھی آکھ لے دا آئی لو یو کے فکرہ تو دے واسطے ہی بیوی تے بچ آ گئی نا سیابہ. ہاں ہوں اسا ناکھن دے وے سی اگاں آکھی کیا دیو نہیں سمجھ آئی. اچھا ایک اور روایت آتی ہے، خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ایک اور جگہ سے آپ گزرے تو وہ ایک شخص وہ بھی حال چلا رہا تھا لیکن اس نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا یہ بندہ کوئی دانا ہے، یہ کوئی بینا کو عقل والا لگتا ہے یا جاہل لگتا ہے جس کو میرا روب، میرا دبدبہ، میری سلطنت، میری سطوت، میری جبروت، میرا سب کچھ دیکھ کے اسے کوئی نہیں. چونکہ میں آگے بتاتا ہوں نا آپ کا جتنا بڑا کام تھا وہ دیکھ کے تونجی بندہ دنگ رہ جاندہ سے. اس نے کہا آپ نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں؟ آپ نے فرمایا روکو اب انہوں لاؤ، انہوں میں پوچھن صحیح، انہوں ساڑھی کوئی قدر ہی نہیں، ساڑھی عزت ہی نہیں. کبھی کبھی لوگ محبت سے بھی بات کرتے ہیں نا اللہ سے. آپ اترے اس کے پاس ہے، وہ اپنی موج میں حل چلا رہا ہے، بہل آگے آگے وہ پیچھے پہ. آپ نے فرمایا روک، وہ تو بڑا سیانا ہے یا تین ساڑھے ال توجہ ہی کو نہیں؟ ہم جو اتنی بڑی سلطنت لے کے تیرے پاس سے گزرے ہیں. اس نے کہا اللہ کے نبی ہرگز نہیں، میں نے کبھی آپ کی بادشاہت کو حقیر نہیں جانا، لیکن میں اللہ کی عظمت اور اس کے قدرت کے آثار دیکھنے میں اتنا محو ہوں کہ آپ کی سلطنت دیکھ ہی نہیں سکا. ہائے 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 اللہ 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 اللہ. آمین. اس نے کہا میری زندگی تو حضور ایک سانس کی طرح گزر رہی ہے، اگر میں اسے لوگوں کی طرف دیکھنے میں گزار دوں تو بعد میں مجھے پچھتاوا ہوگا کہ میری زندگی تباہ ہو گئی ہے. میں نہیں کسی کی طرف دیکھتا، میں اپنے رب کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے رب کے نظارے میں محو رہتا ہوں، اپنے رب کی یاد میں محو رہتا ہوں، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل میں محو رہتا ہوں، میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب تو مجھ سے کوئی درخواست کر، چونکہ تو اللہ کا بندہ ہے، عارف بندہ ہے، مجھ سے درخواست کر میں تیری پوری کروں. نبی تھے. اس نے کہا آپ ایسا کریں حضور. دوست نے درخواست کی مجھے دوزخ سے آزادی عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم فرمائے اور مجھے موت کے خوف سے آسانی مل جائے. وہ فرمایا او سجنا یہ تریوے کام میرے واسطہ روگ نہیں. تو اسا کہا پھر تسی بھی ساڈے یار بے بسی ہو جڑے اتھے تختوں تے بیٹھے ہو، ساڑھے یار بے ایک تنبیہ ہے، نبی ہوتا ہے. اب یہ نہیں بندہ انہیں پھاڑ لوے. ہماری پتہ ہے کئی لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے فرمایا تھے ربنا ظلمنا انفسنا، ہوں اسی ساری زندگی آکھی ساڑھے ابا جی ظالم سن، ساڑھے ابا جی ظالم. کی کیا لے ساڑھے جے کسی ساتھی دا ابا ہوئے او دا ابا ان بلے وہ کہو کھوتیا اورا، وہ پتر رکھے اوے کھوتیا اورا، وہ تو کیوں آکھیا وہ دوڑے ابا جی جے آکھی کھوتیا اورا تو میں بھی آکھ چھڑا کیڑا ایڈا کمال ہو گیا. اس 5 سٹڑیاں تو جو اللہ ان سے کہہ رہا ہم نہیں کہہ سکتے، ہم آدم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے بے بس. لیکن ایک بات ہے آپ نے اس نے کہا سمجھ گئے کہ آدمی بیدار ہے، ہوشیار ہے، عارف ہے، بینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں محو ہے، اللہ کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا تو مجھے کوئی نصیحت کر. یہ کہتے ہیں بڑے کی علامت، وہ چھوٹے کی نصیحت کو بھی قبول کر لیتا ہے اگر کسی کام کی ہو. آپ نے فرمایا کوئی نصیحت کیجئے. اس نے کہا حضور نصیحت یہ ہے اے سلیمان دنیاوی بادشاہت کی طرف نہ دیکھو بلکہ آخرت کی طرف دیکھو. وہ نعمت کیا کام کی جس کے آخر میں موت کا خوف ہو، اینڈ اس کا موت ہو، کفن ہو اور کچھ نہ ہو. اے سلیمان اپنی آنکھوں کو بچاؤ تاکہ وہ کچھ نہ دیکھے جس کی تمہیں خواہش نہ ہو. باطل نہ سنو، اور ساتھ فرمایا باطل نہ سنو کیونکہ اس سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے. کو میری بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ان دونوں دساں وہ جڑا تخت بیک کے تو اس بندے نے، میں نے بات پہلے سنائی، حالانکہ آپ کو بات کیوں پہلے سنائی؟ اب آپ دیکھیں گے کہ اس بندے نے اتنا بڑا تخت دیکھ کے سلیمان کا بھی
راڑا نہیں بائیاں، وہ تخت کی تھا، کتنا تھا بڑا، کتنا بڑا ہوگا تخت؟ آپ کے ذہن میں ہوگا آخر تخت ہوگا اتنا بڑا ہو جائے گا، وہ تخت ہے نا، تخت کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کتنا بڑا تھا، کو پتا ہے کتنا بڑا سی؟ مولوی کو دس چھوڑو یار، عالم دس چھوڑو، بیٹھو عالم فاضل، مولانا رشید گنگوئی صاحب پتا ہے؟ نہیں پتا؟ اب آؤ سنو، وہ جو تخت تھا اس کے اندر آپ نے ہر قوم پر ایک جن مقرر کیا ہوا تھا، جا کے وہ جن کی انڈر سارے رہیں، اس سے آگے پیچھے نہ بڑھیں۔ اچھا، اس تخت وہ جو تخت تھا آپ کا، وہ 100 فرسخ تھا، آپ کی لشکرگاہ ساری کی ساری اس پہ تھی، وہ 100 فرسخ۔ فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا؟ 3 میل۔ کتنا ہوتا ہے؟ 1 میل کتنا ہوتا ہے؟ 1.693 میٹر یا 609 میٹر، 1 میل ہوتا ہے، وہ 3 میل سی۔ ایک فرسخ 3 میل 18,000 فٹ ہوتا ہے، اور 1 میل میں 52,080 فٹ ہوتے ہیں، 17,060 گز ہوتے ہیں، 1.609 میٹر ہوتے ہیں۔ یہ ایک تھا، کتنا؟ 100 فرسخ۔ کتنا تھا؟ اب وہ 100 فرسخ تھا، اب اس کو 3 سے ضرب دو، 300 میل ہو گیا، 300 کو ضرب دو تو وہ بنتا ہے 482 کلومیٹر آپ کی لشکرگاہ تھی جس کے نیچے وہ تخت تھا۔ ہونا کھونے تھے کی میں ہو سکتا ہے، سارے کام جا کے ایک ہی میں ہو سکتا ہے، منہ چاہیا ہوتے تھے ایک ہی میں ہو سکتا ہے، جتھے ایک ہی میں ہو سکتا ہے اتھو اگے رب دی خدائی شروع ہوندی ہے، اتھو اگے نبوت دی معجزات شروع ہوندے نے، ولایتیاں کرامات، جتھے بندہ دے ہیں اتھے اللہ دا بس تو ہیں تے ہی رہو، اگلے کام میرے نے، تو تکدا رہو کہ سورج نو 2 ٹکڑے کیویں کرنا، میں پتہ کیویں کرنا تے کیویں کروانا، سورج چانو سورج کیویں غروب ہوندا ہے، کیویں طلوع ہوندا ہے، ڈبیا واپس پلٹانا تو مجھے پتہ ہے کیسے پلٹاتا ہوں، سوچتا رہ کیسے پلٹا، کیوں پلٹا، درخت بھاگ کے میرے محبوب کے پاس آتا ہے، تو سوچتا رہ کیسے آیا کیسے گیا، سابقہ 300 سال سوتے رہے، تو سوچتا رہے، اور جو عشق والا ہے محبت والا ہے وہ سوچے گا نہیں، اس کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ وہ کہے گا بس میرے رب نے کہہ دیا تو یہ بات سچی ہے۔ کیا بات ہے؟ میرے طرف توجہ ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری بادشاہت میں اتنی وسعت دی، چھڑ دوں کہ کوئی مخلوق بات کرے گی تو ہوا تیرے تک بات لے کے آئے گی۔ ان 300 کے اندر 25 فرسخ انسانوں کے تھے، 25 جنوں کے تھے، اور 20 فرسخ جنگلی جانوروں کے، اور 25 فرسخ پرندوں کے، ان کے اندر مال تھے، ان کے 1000 شیشے تھے، کئی 100 کنیزیں تھیں، کئی 100 لونڈیاں تھیں، اور اس کے اندر بڑی بڑی دیگیں تھیں جس میں ایک ایک اونٹ آ جاتا تھا لشکر کے لیے۔ جنوں نے ایک آپ کو چادر بنا کے دی جو سونے اور ریشم کی تھی، اس کی لمبائی 3 میل تھی۔ انہیں کی میں ہو سکتا ہے یہ ہوں تسی سوچ دے رہو میں تینا سب کچھ ہو سکتا ہے، ساڑھے جائے گناہگار جم سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، جی اسی دنیا تے نالائق آ سکتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، اسی نہ ہوندے تو پھر سمجھ دے با کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے ساڑھے جائے بے وقوف جم سکتے ہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کی خیال ہے عابد؟ ہاں، ساڑھے تو بڑی بھی کوئی بے وقوفی ہے جیڑا ساڑھے جا جانور پیدا کر سکتا ہے، ہر شاید قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا۔ سمجھ آئی بات کی؟ کہاں تک پہنچے؟ ان جڑے نویں آئے تو انہوں نے کو نہیں پتا با پیاز حرام ہے یا بیاج حرام ہے، انہوں نے سمجھنا پیاز حرام ہے۔ کیوں علی رضا مچھانی سرکار؟ پھر بڑی لمبی بات ہے کہ آپ مکے سے گزرے، مدینہ شریف سے گزرے، چلیں چھوڑ دیں۔ اب آپ ایک وادی سے گزرے جہاں پہ آنا ہے، وہ تھی وادی نمل۔ یہ پتہ چل گیا پرندوں کی بولی۔ وہاں پہ جب آپ پہنچے وہ تھی وادی نمل، چیونٹیوں کی وادی۔ میری طرف توجہ رکھیے گا، اس سورت کا بھی نام ہے سورہ نمل۔ کیا نام ہے؟ وہ کیا نام ہے؟ اچھا تیا کھونا اے ان دونوں 2 گلنا ایسیاں سنانے ہیں وہ جڑی دوڑا ذوق خراب ہویا اور سیدھا ہو جا سی انشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ سورہ نمل کسے کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، سورت کا نام، اور وہ بھی سورت قرآن کی، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ گیتا کی، نہ وید کی، کسی چیز کی نہیں، وہ قرآن کی سورت جس کا نام سورہ نمل۔ اللہ جانے اس چونٹی نے کیڑا چنگا کام کیتا ہے، رب نے سورت دا نام رکھ کے فرمایا جدن تک قرآن رہے گا ادن تک تیرا نام رہے گا۔ اللہ
Allah 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 آمین. ہائے ہائے کیوں؟ اس نے نبوت سے بات کی تھی، چونٹی نے نبوت سے بات کی تھی. ایک کتا تھا اس نے ولایت سے بات کی تھی، ایک چونٹی نے نبوت سے بات کی. کتے نے ولیوں سے گل کی تھی اللہ نے پسند آ گیا، فرمایا قلبہم، ان کا کتا. چونٹی نبی نال گل کی تھی، اللہ نے فرمایا جیڑا ساڑیاں سجنہ نال با ادب دے نال گل بھی کر لوے نا، وہ چونٹی ہوئے یا کتا ہوئے، سانوں بڑا ہی چنگا لگتا ہے. Allah 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 Allah. آمین. اللہ نے چونٹی کو بڑا علم دیا. اب چونٹی کی تھوڑی سی بات سنتے جائیں، پھر ہم چلتے ہیں کہ جو بات اس سے ہوئی ان سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے چونٹی کو ہے ٹائم، تھوڑا جا ٹائم ہے لے، اللہ خیر کرسی انشاءاللہ. چونٹی کو بور تو نہیں ہو گئے، چونٹی کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، بے با علم دیا ہے. اور وہ یہاں پہ نہیں پڑھتی، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتی، ہاں نہ کوئی اس نے کتاب کھول لیا ہے، انہوں کتاب والے نہیں پڑھا کے گلیا ہے. وہ کیا کرتی ہے بھائی؟ چونٹی کرتی کیا ہے؟ اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ آپ جب بھی دیکھیں مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے، چونٹی جو ہوتی ہے وہ بارش سے پہلے اگر بادل بنے ہوں، آپ دیکھیں چونٹیاں بلوں میں گھس رہی ہیں. اللہ نے اس کے اندر ایسا کام فٹ کیا ہوا ہے، وہ بلوں میں گھس رہی ہیں. ظفر صاحب تے سمجھ جاؤ کہ ان بارش ہونی ہے. مطلع ابر آلود ہو، چونٹیاں بلوں میں گھس گئی ہوں، کوئی چونٹی نظر نہ آ رہی ہو تو سمجھو بارش ہوگی. اگر مطلع ابر آلود ہے اور چونٹیاں باہر پھر رہی ہیں، سمجھ جاؤ بارش کوئی نہیں ہونی. اللہ نے یہ اسے علم عطا فرمایا. کس کو؟ چونٹی کو. کس کو؟ غور کیجئے گا ذرا. کس کو؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ایک قطرہ اترے گا، اس پہ گرے گا، وہ مر سکتی ہے. اللہ نے اس کے زندگی کے لیے یہ طریقہ سکھا دیا کہ بارش کے آنے سے پہلے اسے علم ہو جاتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اچھا تے بولو. کیسا اسے علم عطا فرمایا؟ اچھا آگے چلیں. پھر صرف یہ نہیں، وہ جو بل بناتی ہے اپنا، وہ جو بل بناتی ہے وہ اس طریقے سے بناتی ہے کہ اس کے اندر بارش آ جائے تو پانی نہ گھسے. پھر اس بل کے اندر اس نے مختلف کمرے رکھے ہوتی ہیں. ملکہ کا کمرہ ہوتا ہے، زچہ بچہ خانہ ہوتا ہے، ان کے اندر بازار لگتے ہیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ خوراک. ان کے اندر اللہ نے پیٹ نہیں رکھا. یہ ہوتی ہے، یہ ایک دانہ لیتی ہے. وہ ایک دانہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک دانہ 1 سال تک کھا سکتی ہے، کیونکہ اس نے کھانا نہیں ہوتا، اس نے سونگنا ہوتا ہے، اس نے اسے چاٹنا ہوتا ہے. اس سونگنے سے، اس کے چاٹنے سے 1 سال گزر جاتا ہے. اور وہ لے کے جب آتی ہے، اس کو اللہ نے یہ بھی علم دیا ہے کہ یہ دانہ زمین کے اندر جائے، نمی ہو تو یہ دانہ اگ جاتا ہے. یہ گندم کا دانہ ہے. اللہ نے اسے یہ علم عطا فرمایا کہ وہ جیسے بل میں جاتی ہے پہلے دانے کو 2 ٹکڑوں میں کرتی ہے، کبھی اگ ہی نہ سکے. چاہتی نہیں سبحان اللہ تو ساکھی پتہ نہیں سردی لگی صبح جا کے پھر پرہیز کر لیں نا. کی نہ ہے تیرا شریر پانی کھا لیں، اچھا بول پیچھو. یہ نہ بندہ موٹا بھی انہیں بولنا بھی چاہیے. تیرا کی نہ اقبال سنگھ. اچھا صرف یہ نہیں، اگر وہ دھنیے کا دانہ لے جائے، دھنیے کے 2 ٹکڑے کر دی جائیں تو وہ پھر بھی اگ جاتے ہیں. اس کو 2 نہیں رہنے دی تو اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی. کیا کرتی ہے؟ 4. یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ اس کو علم عطا فرمایا. اچھا پھر کیا اسے؟ اچھا وہ کرتی کیا؟ میری طرف توجہ رکھیں. ان کی اپنی سردارہ ہوتی ہے، وہ جو ان کی سردار ہوتی ہے، مرشد ہوتی ہے. یہ بات بڑی پتہ کی ہے، مرشد ہوتی ہے. وہ اپنا لعاب اور اپنی خوشبو ملا کے اس بل سے گندم کے دانے تک جہاں سے اس نے اٹھا کے لانا ہے کوئی چیز کھانے کی، وہاں تک ایک تار بناتی ہے. کبھی چونٹیوں کو چلتے ہوئے دیکھیں، جاتی بھی ایک لائن پہ ہیں، آتی بھی اسی لائن پہ. کبھی دیکھ لیں، کبھی دیکھیں. کیوں؟ وہ ایک تار جو بناتی ہے ان کی مرشد، ان کی رہنما وہی صراط مستقیم ہے. وہ رب جس نے چونٹیوں کو بغیر مرشد کے نہیں چھوڑا تو ایک ڈنگرا چھانوں کے میں چاڑ دیتا ہے. اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو،
اللہ آمین۔ اللہ اچھا جب وہ بناتی ہے تار چلتی ہے، خوشبو سے لعاب سے وہ تار بناتی ہے، جہاں سے تار ٹوٹ جاتی ہے، چونٹیاں چل رہی ہیں، چونٹیاں آ رہی ہیں، اگلی چونٹی دیکھتی ہے کہ تار ٹوٹ گئی ہے، وہ پیچھے پلٹتی ہے، پچھلیوں کو کہتی ہے واپس پلٹ جاؤ، تار ٹوٹ گئی ہے، راہ گم ہو گیا ہے، اے نہ ویسی گمراہ ہو جائیے، کیا ہو جائیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے وہ پچھلیوں کہتی ہے واپس ہو جاؤ، تسی واپس ہو جاؤ، اے نہ ہوئے کہ تسی راہ۔ اچھا اس سے قبل میں آپ کو بات سناؤں، اب یہ چونٹی ہے پوری کو، اچھا قرآن مجید میں کبھی آپ غور کریں نا تو سورہ بقرہ کا نام، سورۃ العنکبوت، سمجھے کئی آپ کو جانوروں پہ کچھ صورتیں مل جائیں گی، وہ آپ کو پھر بتائیں گے اس پہ، لیکن حضرت علی کا ایک چونٹی پہ خطبہ بھی ہے، جے کسن پتہ ہے تو ہاتھ چکو، شیر ہی چکے جے بڑے بڑے لمبے، حضرت علی کا ایک خطبہ ہے کس پہ؟ اب تھوڑی سی بات اس کی سن لیں، پھر میں اسی بات پہ آتا ہوں کہ حضرت سلیمان نے کیا باتیں کی اور کیا باتیں ہوئی اور کیا مسئلے حل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں، صرف میں آپ کو ترجمہ سناتا جاتا ہوں، اس کی شرح میں کسی وقت پھر جتنی مجھے آتی کو نہیں، چونکہ پاکوں کے کلام کی شرح نہیں ہوتی، میں آپ کو پھر سناؤں گا۔ ظفر صاحب سن رہے ہو؟ صرف ربائیاں پڑھنیاں سوکھیاں نے، قرآن وچ پڑھنا کسی کے لطف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اے بہن سنو، وَلَوْ فَكَّرُوا فِي عَظِيمِ الْقُدْرَةِ، آپ فرماتے ہیں وَجَسِيمِ النِّعْمَةِ، اگر لوگ اسی عظیم الشان قدرتوں اور بلند پایا نعمتوں میں غور و فکر کریں، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيقِ وَخَافُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو سیدھی راہ کی طرف پلٹ آئیں اور دوزخ کے عذاب سے خوف کھانے لگیں۔ میری طرف اب اٹھنا نہیں، صرف اس خطبے کو سن لینا ہے، یہ آج کی اس محفل کے اندر آپ کو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی۔ آگے آپ فرماتے ہیں لیکن وَلَكِنَّ الْقُلُوبَ عَلِيلَةٌ وَالْبَصَائِرَ مَدْخُولَةٌ، لیکن دل بیمار بصیرتیں کھوٹی ہیں، کیسے فکر کریں؟ جب دل ہی بیمار ہیں، دل صحیح ہوگا تو فکر کریں گے، پہلے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارا حلال ہے یا حرام ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس سے آگے یہ باتیں، پھر آپ فرماتے ہیں لا ينظرون الى صغیر ما خلقا کیف احکم خلقہ، کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جنہیں اس نے پیدا کیے نہیں دیکھتے کہ کیوں کر ان کی آفرینش کو اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَتْقَنَ تَرْکِیبَهُ، اور ان کے جوڑ بند کو بام استواری کے ساتھ ملایا، وَفَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور ان کے لیے کان اور سمع کھولے، وَسَوَّى لَهُ الْعَظَمَ وَالْبَشَرَ، اور ہڈی اور کھال درست کیا۔ یہ آپ نے اس خطبے میں پہلے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے، پھر اس کے آگے یہ صفات بیان کر کے آپ فرماتے ہیں انظروا الی النملۃ فی صغر جثتها ولطافت ہیئتها، ذرا اس چونٹی کی جسامت کی طرف تو دیکھو۔ ان چونٹی تے ہے کو نہیں، میں دون ایتھے کڑ کے تنگاندہ تسی میری گل تے سبحان اللہ کہہ دو، حیرت والی گل ہے نا جی۔ علی جیسی ہے ہستی چونٹی پہ درس دے رہی ہے، فرماتے ہیں چونٹی کی جسامت کی طرف دیکھو، شکل و صورت کی باریکی کی عالم میں نظر کرو، لا تقادو تنالو بلحظ البصر ولا بمستدرک الفکر، اتنی چھوٹی کہ گوش ہے چشم سے بمشکل دیکھی جا سکے اور نہ فکروں میں سما سکے کہ کیا ہے، چھوٹی جی کیڑی دا تو بھی نہیں پتہ لگدا، اسی بڑے بڑے اٹھ کدی نہیں ویکھے تے کیڑی سن کتوں نظر آوے۔ اچھا آگے آپ فرماتے ہیں کہ فَدَبَّتَ عَلَىٰ أَرْضِهَا وَصُبَّتَ عَلَىٰ رِزْقِهَا تَنْقُلُ الْحَبَّةَ إِلَىٰ حُجْرِهَا، دیکھو تو کیوں کر زمین پر رینگتی ہے، پھرتی ہے، اپنے رزق کی طرف لپکتی ہے اور دانے کو اپنے بل کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جانوروں میں سب سے یہ چونٹی ایک ایسا جانور ہے جو اپنی وسعت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتی ہے، یہ کھجور کی گٹھلی کو اپنے پیچھے کمر پہ رکھ کے اپنے بل میں لے جا سکتی ہے، جس کا وزن اس سے زیادہ ہے، جس کا وزن اس سے زیادہ ہے۔ اچھا وَتُعِدُّهَا فِي مُسْتَقِرِّهَا تَجْمَعُ فِي حَرِّهَا لِبَرْدِهَا وَفِي وُرُودِهَا لِصَدْرِهَا، اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے، گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے، قوت و توانائی کے زمانے میں اور بھوک کے دنوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مَقْفُولَةٌ بِرِزْقِهَا مَرْزُوقَةٌ بِوَفْقِهَا، اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے، اس کے مناسب حال رزق اسے پہنچتا رہتا ہے، لا یغفل المنان، منان اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔
چھوڑتا، اور ولا یحرم الدیان، دیان اپنی عطا و جزا اس سے کبھی دور نہیں کرتا، کبھی محروم نہیں رکھتا۔ چونٹی نہیں چھڑدا تے بندہ ایڈا وڈا جیڑا شرف المخلوقہ انہوں چھڑ دے گا؟ ساڈا یقین کو نہیں، ہمارا یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ فِي الصَّفَا الیابس والحجر الجامس، اگرچہ وہ خشک پتھر اور جمے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو، خشک پتھر میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ اس کی روزی پہنچاتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَوْ فَقَّرَتْ فِي مَجَارِيٌ أَقَلِهَا وَفِي عُلُوِهَا الوہا وسفلہا، اگر تم اس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلند و پست حصوں، وما فی الجوف من شراسیف بطنہا، اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف جھکے ہوئے پسلیوں کے کنارے، وما فی الراس من عینہا ووزنہا، اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں میں غور و فکر کرو، لقد دیتا من خلقہا عجبا، تے تسی او دی تخلیق دے وچ حیران ہو جاؤ گے، کیسی تخلیق ہے۔ اس وقت کوئی خردبین تھی محسن صاحب؟ میں گل نہیں کرتا۔ وَلَقَيْتَ مِن وَصْفِهَا تَعَبَّا، بلکہ اس کے وصف دیکھتے رہو گے تو تم تھک جاؤ گے اس کے اوصاف کو دیکھتے دیکھتے۔ اس چونٹی کیا فرماتے ہیں فَتَعَالَا، اس بلند نے الَّذِي أَقَامَهَا عَلَىٰ قَوَائِمِهَا، اس نے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا ہوا ہے، وَبَنَاهَا عَلَىٰ دَعَائِمِهَا، اور ستونوں پر اس کی بنیاد رکھی ہے، لَمْ يَشْرَكْ وہ فی فطرتها فاتر، اس کے بنانے والے میں کوئی بنانے والا اس کا شریک نہیں، وَلَمْ يُعِنْهُ فی خَلْقِهَا قَادِرٌ، نہ اس کے پیدا کرنے میں کسی قادر و توانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے، وَلَوْ ضربتا فی مذاہب فکری کا لتبلغ غایتہ، اگر تم سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچو گے، ما دلت قد دلالت الا علی ان فاتر النملۃ و فاتر النخلہ۔ اب سنیے گا بات، آپ فرماتے ہیں تو عقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ وہی ہے جو چونٹی کو بھی تخلیق کرتا ہے، کھجور کے درخت کو بھی تخلیق کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ساری چونٹی دا ڈھانچہ آپ نے دس دیتا ہے، سمجھو ہوندی کمیں دیئے، وہ دا پیٹ پوٹ کو نہیں ہوندہ، آندرہ ہوندیاں ہی نہیں ہوندیاں، تائیں تو چٹدی رہندی اللہ دن آئی انہوں، سمجھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں لدقیق تفصیل کل شے وغامد اختلاف کل حی، ہر چیز کی باریک تفصیل اور ہر جاندار کے پیچیدہ اختلاف کے لیے۔ اچھا اب یہ تین جملے ہیں جنہوں سمجھ آئی گھر دے کراتی میں سوال کہتے ہیں، میں کہا میں گل کرنا گا آئی۔ آپ فرماتے ہیں وَمَجْ جَلِيلُ وَمَلْ جَلِيلُ وَاللَّطِيفُ وَالسَّقِيلُ وَالْخَفِيفُ، بڑی ہو چھوٹی ہو ثقیل ہو خفیف ہو یعنی بھاری ہو ہلکی ہو، والقوی ہو قوی ہو طاقتور ہو، والضعیف ہو ضعیف ہو کمزور ہو، فی خلق الا سوا، وہ چاہے ہلکی ہو چاہے بھاری ہو چاہے قوی ہو چاہے ضعیف ہو چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، اس کی تخلیق میں سب برابر ہیں۔ کیا ہے سب؟ اللہ تعالیٰ نے بات آگے بھی اور بہت آگے چلے جائے گی۔ اچھا جب آپ یہاں پہ پہنچے، انہاں چونٹیاں دا ایک چونٹا یا چونٹی، اللہ جانے چونٹا سی یا چونٹی سی، ان اگے گل کرنے ہیں، وہ باہر آ گیا، اس سے کیا، وہ سجنوں متروں بیلیو میرے غور نہ سنو، انہاں دا سی سردار مرشد سی، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں خوبی دسی سی کہ وہ جڑے اگے سن انہاں پتہ سی یہ ساڈا مرشدی دی اساں سننی ہے، یہ نہیں کہ ڈنگرار منہ چاہ لینا، نہیں تے راہ ساڈا گم ہو جانا ظفر، پھر راہ نہیں لب دے، کوئی راہ اور ہی ٹکرا مار دیا روی دیا۔ اب کیا کیا اس نے کہا جب وہاں پہ پہنچے، اس نے کہا قالت یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، او انج کرو چنگے منگے چنگے رہ جاؤ گے، بلّاں ٹر جاؤ کھڈاں چوڑ جاؤ، اپنے آپ نو بچا لو، سلیمان تے دا لشکر ہوندا پیا ہے، او کچل مچل دے گا، اور وہم لا یشعرون سے شعور بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، ہوا نے پہنچا دی، فتبسم ضاحکا، آپ مسکرائے۔ یہ مسکرانا اور ہوتا ہے، یہ ہنسنا اور ہوتا ہے، نبی مسکراتے ہیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ آپ فرمایا فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے کہ یہ کیسی سمجھدار ہے، آپ نے فرمایا اور روکو، لشکر لا دیو،
او سجنوں جاؤ ذرا بلا کے لے آؤ سردار صاحب نو یہ کی گلاں کر دیں سانو کی سمجھ دیں بس یہ سب مار دینے ہاں اب جو بات کہنے لگا میری طرف توجہ ہے صاحب کی کو 10 منٹ آپ کے پاس ہیں وقت آپ کا قیمتی ہے اللہ تعالیٰ قیمتی رکھے لیکن اللہ کی بات اور اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے کوئی چیز قیمتی ہے ہی نہیں پیچھے آپ نے سن لیا آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ چونٹیاں بڑی چونٹیاں تھیں کچھ نے یہ بھی لکھا ہے علامہ دہروی انہوں نے حیات الحیوان پہ 2 جلدیں کتابیں لکھی ہیں میرے سامنے موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ چونٹی جو تھی وہ بہت بڑی تھی جو آپ کے سامنے آئی آگے اللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں اس چونٹی نے زائدوں کی طرح سیاہ لباس پہنے ہوئے نوکر کی طرح کمر باندھے ہوئے دست بدست ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئی کیا پہنے ہوئے سیاہ لباس یہ خواجہ عبداللہ انصاری نے لکھا ہے چونکہ اس کا لباس ہی سیاہ ہوتا ہے زائدوں کی طرح میری طرف توجہ رکھیں یہ بات کئی پوچھتے ہیں حضور میں کالا لباس پا لوں اب دوجا کہتا ہے میں میری یہ بات سن لیں میں نے نہ کسی کو منع کیا نہ کسی کو انکار کیا نہ اقرار خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں یہ سیاہ لباس زائدوں کا لباس ہے زائد وہ ہوتا ہے جو ترک دنیا کر دیتا ہے ایک سر الاسرار کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے سیاہ لباس ہجر والوں کا لباس ہے جو محبوب کی یاد میں تڑپ رہے ہیں وہ پہن سکتے ہیں تیسری کتاب ہماری کتاب سواد الوجہ اس کے اندر ایک باب ہے پورا کہ خرقہ کس کلر کا ہونا چاہیے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سیاہ لباس صرف انسان کامل کی علامت ہے کیونکہ اس رنگ کے اندر کوئی دوسرا رنگ داخل نہیں ہو سکتا یہ اکیلا ایسا رہتا ہے سفید پہنو داغ لگ جائیں گے کسی اور رنگ میں سرخ ملا دیں سبز میں تو وہ کالا ہو جائے گا لیکن واحد یہ ہے کوئی رنگ گرے اس میں رنگ شامل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ مقام ہو کا رنگ ہے یا پھر کسی کو شیخ کامل کہہ دے پرانے لوگ ایسے کہتے تھے کلندروں کو مختلف لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے ورنہ اور بھی بڑے کام ہے اللہ کے لیے کرنے کے وہ تجھے یاد ہو حضرت صاحب ان کاڑا لباس پہنے تھے میں منع نہیں لیکن یہ پوچھنے والا سوال کو نہیں سالک کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے سواد الوجہ میں وہ باب جا کے پڑھو آپ کی کتاب ہے آپ کو نصیب ہو تو اس باب کو پڑھیں اس میں لکھا ہے کہ سالک کے لیے بہترین لباس بوس کی کلر کا سفید کلر کا ہلکا نیلگوں ہلکا آسمانی ہلکا سبز یہ اس کی روح کو مجلہ مصفح کریں گے ورنہ جیسا لباس پہنے گا ویسا ہو جائے گا ہوں سمجھ آئی گل دی علیہ دوتے گل کریں گے سیاہ لباس کیسے ہوتا ہے سیاہ چادر کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے چادر لیں وہ سائیاں دے حکم نالے وڈی سرکار دے حکم نالے وڈی سرکار سمجھا کرو کون نے وڈی سرکار دنیا تے کوئی نہیں اور کوئی نہیں جائے ہاں اب وہ آئیے آپ نے فرمایا سناؤ گا ذرا تم نے کیا کہا ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودو یہ تم نے کیا کیا میں نے تو اپنی قوم کی بڑی اچھی طریقے سے ان کی میں نے تربیت کی ہوئی ہے یہ ایسے نہیں ہے اس نے کہا سرکار میں نے ایسے آپ کے لیے نہیں کہا تھا جو بات عبداللہ انصاری نے لکھی ہے کمال کی لکھی ہے آپ فرماتے ہیں میرا اصل میں دل یہ تھا حضور میں نے کہا کہ یہ اندر چلی جائیں آپ کا شان و شوکت دبدبا روب جلال تخت بادشاہت پرندے چرندے جن دیو پریاں ساری چیزیں حضور ایک آپ کی حیبت ہے اس حیبت کو دیکھ کے اس دنیا کو دیکھ کے میں نے سوچا میری قوم آپ کی بادشاہتوں اور نعم کو دیکھے اور دنیاوی زندگی کی خواہش کرے میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنے زہد اور تقوی کو چھوڑ کے اس زندگی کی تصور کریں میں نے کہا چلی جاؤ اے بھی سمجھ آ گئی جمیں دا ویکھی ہے جے نون جے دا ہونتے دل کردہ ہے دنیا دار کو ہم دیکھیں تو دنیا دار اس کے پاس اب بیٹھے حضور نے فرمایا تمہارا ایمان دوست کے ایمان پہ ہے اچھے بناؤ حضور نے فرمایا کسی اتر آلے کڑو ببو گے تے خوشبو آوے گی چنگے بندے دی صحبت یارو پرانے شیر تساں رٹے رٹائے انہوں نے اور تے گل سانمدی کو نہیں یہ حدیث پاک بھی ہے تے برے کڑو ببو گے تے لوہار دی طرح چنکا پہن گیا اس نے کہا حضور میں چاہتا تھا یہ میری قوم بلوں میں چلی جائے آپ کو نہ دیکھے کہیں دنیا کی زندگی کی آرزو نہ کر بیٹھے
خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، بندے نے آ کے کہا او خلیفہ میری بات سن. خلیفہ نے کہا سنا. ہو سکے تو ایڈا بڑا ہے، میں تیرے کو آیا، میں تیرے پاس آیا ہوں، کھڑے ہو کے میری بات سن. کیا تو نبی ہے اور میں چونٹی سے بھی بدتر ہوں، کم ہوں کہ ایک چونٹی سلیمان کے پاس گئی تو آپ نے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ کلام کیا، بات کی، تو میں چونٹی سے بدتر ہوں، تو سلیمان سے آلی ہے کہ کھڑے ہو کے میری بات نہیں سنتا. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی بڑی دی ہوتی ہے نا، شعور بھی دیا ہوتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بھی دیا ہوتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. میں انہیں لکھ کے رکھنا کدھر بولنا جاؤں بڑھا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ہم حافظ وچوں پیچھے پہ جاندے ہیں، حافظ تے کچا کھا جاندے ہیں، اونجے قدم منن باویں، ٹھیک ہے نا. جتوں بنداڑ جاؤں نہیں جان دیندے، ٹھیک ہے نا. منہم، ہمارے نانا جان تھے نا تو بوڑھے ہو گئے، عمر 125 سال تھی. تو کہتے ہیں اب مجھے نا میں کپڑے رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، کھونڈی رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جوتے رکھتا ہوں بھول جاتا ہوں، قرآن کو نہیں بھولتا. زیر سے زبر ہو جائے میرے کان کھلو جاندے نے اس غلط پڑھے. انہوں آدھن یاری، اسے کیا کہتے ہیں؟ انہوں کہتے ہیں دوستی، اور قرآن سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے. ایک سورہ ملک کی قبر کے اندر بندے کے ساتھ لڑ پڑے گی، حشر میں لڑ پڑے گی، قبر میں لڑ پڑے گی. آپ کو پتہ نہیں حدیثیں ہیں نا، میں مختصر سنا رہا ہوں. کیوں ہے نا؟ وہ ہے نا جی، ہے نا جی. سورہ ملک تے سورہ یاسین لڑ سکتی ہے. قرآن تے جدے دل دے وچ قرآن آڑا ہوئے تے جدے دل وچ جس قرآن اتاریا وہ ہوئے، کی کرے گا پھر؟ ہاں سمجھنے والی بات ہے. فرمایا ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تر و تازگی فائدہ اٹھانے کے لیے دی تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں، تو ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلاؤ. وَمَا لَا تَمُدُّونَ عَيْنَيْكَ، اکھاں جے نہ اڈی چھڑو ہوئے دیکھو اتنا پیسہ ہے، ہوئے ہوئے ہوئے. ڈرو خدا سے. بھوک بھی اللہ کی آزمائش ہے، پیسہ بھی اللہ کی آزمائش ہے. کو سمجھ آئی بات؟ ان بس کریے. آپ نے پوچھا اس سے وہ تیرے نیچے سردار کتنے ہیں؟ وقاص میرے حال تک کو فرمایا جی 40,000. 40,000 اس چونٹی کے نیچے سردار. اس نے کہا اور؟ آپ نے فرمایا اس 40,000 کے نیچے ہر 1000 کے نیچے 40,000 عریف سالار. اے کام بھی آنجی کریدہ جے کدھر ہو بھی ہے ایک سردار، پھر ہو دے تھلے سردار، پھر ہو دے تھلے سردار. تو اتلا سردار ساڑھا علامہ علی عثمان ارسطا پہ ہوئے تھلے والے ہوں جی مر جانے جی میں نے ساڑھے حسن صاحب نے انہی دے سردار ہونے سیدھے گئے جانوں اڑ گئے انشاءاللہ. سردار جو ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے پہلے ذمہ داری کی کہ اپنی قوم کو مسلنے سے کچلنے سے بچایا. کیا کیا؟ اس نے کہا نسو 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 اے نہ ہوئے کہ دونوں. اس کا مطلب ہے سردار کا کام ہے اپنے وجود سے، مرشد کا کام ہے اپنی نگاہ سے، اپنی توجہ سے، اپنی دعاؤں سے مرید کو ہر وقت آنکھتا رہے. یہ نہ سوچے کہ یہ بھاگ جائے گا، جاتا ہے تو جائے لیکن حق بات کہتا رہے. مرید بھی آج جنہیں دیں انہوں نے گل کر دے جاؤ انہوں نے منہ تے 2.5-3.5 بڑھ جاندے. وہ دن پتہ نہیں یہ میں گل کیوں آکشن دے، میں تو ایڈا متقی پرہیزگار سن، لیکن نہیں، حق بات جو ہے وہ کہنی. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو تے مکائیے. ہائے ہائے. اگر آپ اپنے مرشد کی نہیں مانیں گے تو اس نے کہا تھا اندر چلے جاؤ نہیں تو سلیمان تمہیں کچل دے گا. وہ جو مرشد کی نہیں مانتا، اپنے سردار کی نہیں مانتا، اپنے رہنما کی نہیں مانتا، اپنے گورو کی نہیں مانتا، اس کو بھی دنیا کہیں اپنے پیروں تلے کچل ہی دیتی ہے. سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اے سانو تو سبق ملیا، سارے سبق بچوں ہی لینے باہروں نہیں لینے. سمجھ آئی؟ اس نے پھر کہا حضور یہ میرے. اچھا جب یہ آپ کی بات ہو گئی خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں جو چونٹی تھی اس نے آپ سے 8 کلام کی، 8 طرح کی باتیں کی. بالکل آپ ختم کرنے لگے ہیں، سنا دیں یہ آخری بات. ایک باری درود پاک پڑھ دو، میں بس مکان لگا. قوال بھی ساڑھا منہ تک دے پہ ہونے کسی نے کہہ دیو با قوالا نہ ڈڑی مانو ہلے ٹائم ہے 10 منٹ ہیں، لیکن انہوں نے کہہ دیو کسی نے بلا تُسی نہیں جانا، تُسی اتنی بڑا نبیل ہلے تیرا چیلہ جو پتہ نہیں کدھر گیا، میں میڑ لبے ذرا سی پورا بیان نہیں سنے. درود پاک کے باری پڑھ لو یار.
8 طرح کے کلام. میں بڑھا بندہ ہو گیا ہوں میری گلاں یاد نہیں رہنی میں تھوڑی تھوڑی لکھ لینا لکھیاں میں بڑیاں ہوندیاں پر بولدا تھوڑی جی ہاں باقی سمیٹ چھڑنا. آپ فرماتے ہیں چونٹی نے کیا کیا 10 قسم کی باتیں کی. اول ندا پکارنا, دوسری تنبیہ توجہ دلانا, تیسری تسمیہ نام لینا, چوتھی امر حکم دینا, پانچویں نص بات کا مفہوم بیان کرنا, چھٹی تحذیر خبردار کرنا, ساتویں تخصیص کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنا, آٹھویں تعمیم سب کو شامل کرنا, نویں اشارہ کرنا, 10ویں عذر پیش کرنا. پکارنا یہ ہے کہ اس نے کہا یا اوے دو مرو تکو, توجہ دلانا. اس نے کہا ایوہا, نام لینا یہ ہے. اس نے کہا النمل, حکم دینا یہ ہے ادخلو, داخل ہو جاؤ. بات کا مفہوم بیان کرنا مساکنکم, خبردار کرنا یہ ہے کہ اس نے کہا لا یحتمنکم, کچل دیں گے. کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کرنا یہ کہ اس نے کہا سلیمان ان کا لشکر, یہ اشارہ تھا. سب کو شامل کرنا یہ ہے کہ اس نے کہا بجنود ان کا لشکر, اور اشارہ کرنا یہ ہے کہ اس نے کہا وہم, اور عذر پیش کرنا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ لاشعوری میں تمہیں ختم کر دیں. کیا کریں لاشعوری میں. جب آپ نے یہ بات سنی ساری اس سے بات ہوئی تو حضرت نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا بڑی خاص سی بات. اچھا ایک اور بات کہتا چلوں. قالت نملتن, ایک صحابی تھے قتادہ ان کا نام تھا, انہوں نے کوفہ میں اعلان کر دیا سلونی, میرے کو پوچھو. حضرت علی نے ایک اعلان کیا تھا مجھ سے پوچھو, یہ تو پڑھے کہ میں دوڑے چرم آنا. اس نے کہا میں بھی کہتا ہوں سلونی, میرے کو بھی پوچھو. نیچے ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ تو وہ چونٹی نے جس نے بات کی تھی سلیمان علیہ السلام سے وہ زنانی سی یا جنا سی؟ اس نے کہا سلونی نے مجھے برباد کر دیا. وہ نیچے اتر آئے. ان کے پاس علم بڑا تھا, کہتے ہیں علم بڑا تھا. راویوں نے لکھا ہے, زمخشری جیسے لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑا علم تھا ان کے پاس. وہ کئی دفعہ علم بندہ, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ جس مقام پہ بات کریں وہ وہی ہوتے ہیں, زمین پہ ہو وہی ہوتے ہیں, آسمان پہ ہو وہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو کئی لوگ انہیں نو جاٹے تھے بہندے جان تے طور ہی بدل جاندے ہیں, بھی طورے ہو جاندے ہیں. 4 بندے انہیں سن لے تو اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں. کیوں عبد وہ نیچے. اب یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا یہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ وہ چونٹی, آپ نے فرمایا پوچھا کہ ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ سے, تو آپ نے فرمایا وہ چونٹی نر تھی, مادہ تھی, چونکہ نملتن ہے اور قالت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اتنی بڑی دلیل نہیں. اگر نملتن کی لی جائے تو پھر شات بھیڑ کو عربی میں بھیڑ کو بھی کہتے ہیں, اور بھیڑنی وہ جڑی ہوتی زنانی ہوندی اس کو بھی کہتے ہیں. حمامہ کبوتر کو بھی کہتے ہیں, اور وہ جڑی زنانی کبوتری ہوندی ان بھی حمامہ یاد ہے. انہوں نے کہا ایڈی بڑی دلیل نہیں, لیکن جس طرح آپ نے فرمایا نا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمت نا فتبسم ضاحکا من قولھا, یہ جو ہا ضمیر ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ مادہ ہی تھی. بیٹھے جی سبحان اللہ آکھی جائے. جب یہ بات ساری ہو چکی, اب دیکھیں یہ بڑا معاملہ تھا. چونٹی کے ساتھ آپ کی بات ہو رہی ہے, چونٹی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. ساری باتیں ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. قال ربی اوزعنی, اے اللہ, یہ اوزعنی کا انہوں نے کہا مجھے الہام عطا فرما. انہوں نے کہا جی یہاں پہ آپ نے گویا فرمایا مجھے الہام عطا فرما, مجھے یہ مقام عطا فرما کیا کہ میں تیرا شکر بجا, مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں آپ کے احسان کا شکر ادا کر سکوں. یعنی اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما, علمنی مجھے سکھا. میں فرق ہے دونوں میں, خیر فرق ایک لمبا ہے. آپ نے فرمایا کیا فرمایا رب اوزعنی, کہتے ہیں تاکہ میں اس نعمت پہ جو تو نے مجھے دی, پرندوں کے ساتھ بات کرنے کا مجھے علم دیا, مجھے حکومت دی, میں اس پہ تیرا شکر ادا کر سکوں. میں یہ نہ ہوں کہ تجھے بھول جاؤں, ایمان کو بھول جاؤں, حق شناسی کو بھول جاؤں. میں ایسا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو شکر گزار بندہ بنا. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک علمی وحی ہوتی ہے, ایک عملی وحی ہوتی ہے. میری طرف توجہ رکھیے گا, آخری بات ہے. ایک علمی ہوتی ہے, ایک عملی. علمی ہوتی ہے جیسے انبیاء پہ وحی اتری, عملی ہوتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. وَأَوْحَيْنَا, اللہ فرماتے ہیں ہم نیک کاموں کی وحی کرتے ہیں.
یہ وہی کیسے ہوتی؟ آپ بیٹھے بیٹھے ہیں، آپ کا جی کرتا ہے اٹھو بھی 2 نفل پڑھ لو، یہ وہی ہو گئی، دل کو توفیق نصیب ہوئی، آپ اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں یہ ایک اچھا کام کر دوں، یہ دل کی طرف سے الہام ہو گیا، اللہ کی طرف سے۔ اب کوئی کہے جی ہون الہام نہیں ہو سکتا، اور من الہام ہے نہیں بلّہ کے دن جفا مار لوے، اس نے کام کرنا ہے جیسے دل کرے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ نیک، آپ بیٹھے بیٹھے کسی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، آپ کو کسی اچھے کام کی ایک دم توفیق دے دیں، آپ کو ذوق پیدا ہو جائے، آپ روزہ رکھ لیں، آپ نیک امر کسی کی مدد کر لیں، یہ ساری باتیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ اب آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ رب اوزنی من عامل صالحا ترداہ، مینو او عمل کرن دی توفیق عطا فرما جنہ تے تو راضی ہو جائیں۔ ایک وہ عمل ہوتا ہے جدے تے اسی راضی ہوندے ہیں، میں نماز پڑھ چڑھی ہے، میں روزہ رکھ چڑھا، وہ ہم ہی راضی ہیں، سجن راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں او عمل کروا جدے تے تو راضی ہو، تو جس حال پہ راضی ہو، میں خود سمجھوں کہ یہ میرا عمل اچھا ہے، خدایا یہ کوئی بات نہیں، بلکہ تجھے میرا عمل پسند ہو، ایسا عمل مجھ سے کروا جو تجھے قبول ہو، تو راضی ہو۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، آگے کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ صالحین ایک مقام ہے جس کی آرزو آپ نے بھی کی ہے، جس کی آرزو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے، یہ کوئی ایک الگ مقام ہے صالحین کا جو بندے کو عطا ہوتا ہے، اس کی آپ نے نیک کاموں کے بعد آرزو کی ہے۔ انہاں کو لے انہاں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں بھی نیک کام کرنے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، ایک تو عمل ہمارے ایسے ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو کہ بار الہ کہ ہم صالحین میں شمار ہو جائیں، صالحین کے ساتھ ہماری اخیر ہو جائیں۔ اب اس پورے درس میں یہ ساری باتیں سمجھیں کہ یہ چونٹی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے درس یہ ہے کہ جن کا کوئی رہنما نہیں، ان کا کچھ نہیں، وہ بے راہی ہوتے ہیں، گمراہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چونٹیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، شہد کی مکھی میں یاسوب مکھی سردارہ کو ان کے اندر ساری شہد کی مکھیوں کو کیا، انہیں نہیں چھوڑا، جو جانوروں کی تعلیم کو کسی کے سپرد کرتا ہے تو وہ پھر ان کو کیسے؟ اور حضور کے بعد تو اولیاء کا، علماء صالحین کا دور ہے، اگر سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اس کام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔